علم اور علم کے ساتھ ادب. ایک غلطی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. بلعم بن باورا، لوگ بعض اوقات یہ باتیں کرتے ہیں، یار یہ تو واقعہ تھا نا، ہر ایک کے ساتھ یوں تھوڑی ہوتا ہے. اچھا، قرآن میں بھی ایسے کئی واقعات ہیں. بلعم بن باورا بڑا عبادت گزار تھا، اسم اعظم کی تسبیح پڑھنے والا تھا. قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے اسے اٹھا لیتے. یعنی اتنی بلندی کے مقام پہ پہنچا ہوا. لیکن جب لوگوں نے مال دیا کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ مال پکڑو اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو تباہ کرے، معاذ اللہ، یہ دعا کرو. بلعم بن باورا نے پہلے تو کہا کہ میں نہیں کرتا، لیکن جب مال کے لالچ میں آیا تو پھر یہ شروع ہو گیا. کہتا ٹھیک ہے، آفر قبول ہے، چلو لے جاؤ جہاں لے جانا ہے. جس جگہ پہ جا کر یہ بد دعائیں کرتا تھا، اپنی سواری پر بیٹھا ادھر جا رہا ہے. اب جو زبان سے نکالنا ہے اس کے برعکس سے نکل رہا ہے. بد دعا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں کرنی، یہ اپنے بارے میں کر رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں کر رہے ہیں. وہ کہ بلعم تو تباہ ہو جائے، ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، ہمارے بارے میں ہی تو کر رہا ہے. کہا کہ تباہ میں واقعی تباہ ہو گیا، میں نکالنا زبان سے کچھ چاہتا ہوں، نکلتا کچھ ہے. اور یہی کہتے کہتے قرآن کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی. اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی اور یہ کہہ دیا، اسے کہہ دیا گیا کہ ایک بھی اس نے بے ادبی یہ حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ اکبر کی تو زبان باہر لٹک گئی. اور اب بلعم بن باورا مردود ہو گیا بارگاہ سے. اور قیامت کے دن کہا گیا کہ بلعم بن باورا یہ کتے کی شکل میں آ کر اس کو کیا ہوگا، یہ جہنم میں جائے گا. اور اصحاب کہف کا کتا جس نے ایک ادب کر کے دکھایا، اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، وہاں جنت مل جائے گی. وہاں ادب کیا ہے تو جنت ہے. اصحاب کہف کا کتے کا کام بھونکنا ہے. تو جب یہ بزرگ اصحاب کہف والے یہ نکلے تو پیچھے کتا تھا، کنکریاں ماری، چھڑی ماری کہ یہ کتا چلا جائے، لوگوں کو پتہ چل گیا تو ظالم بادشاہ ہمیں پکڑ لے گا. تو یہ کتا کلائیاں بچھا کر ان کے سامنے بیٹھتا تھا. انہوں نے اس کو بھگانا چاہا لیکن یہ کتا نہیں گیا وہاں سے. اللہ فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، کہ ان کا کتا کلائیاں بچھا کر ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، نہ بھونک رہا ہے، نہ کچھ انہیں تنگ کر رہا ہے، ادب دکھا دیا. اللہ اکبر. یہ ہے کتا، لیکن قرآن میں بار بار اسے بیان ہوا اگر وہ 5 ہیں، 4 ہیں تو 5واں کتا، 5 ہیں تو 6واں ان کا کتا. یعنی اصحاب کہف کا کتے کی یہ نسبت دیکھیے اللہ والوں سے ہو گئی تو پھر ایسی نسبت ہے کہ یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آئے گی. ارے میرے بھائیو، جب کتے کو یہ نسبت ہو جائے اللہ اسے جنت عطا فرمائے تو جو ایمان والا کلمہ پڑھنے والا وہ اولیاء سے نسبت کر لے، رب اسے کیوں نہیں جنت عطا فرمائے گا، اسے کیوں نہیں جنت عطا فرمائے گا.